سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر احسان عظیم فرمایا کہ ہم میں اپنا محبوب بھیج دیا۔ پر آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان بھی ہے کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وضیاء۔ کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لائے تو شاعر نے کہا ولد الہدی، کہ ہدایت پیدا ہو گئی، ہدایت والے تشریف لے آئے۔ ولد الہدی فالکائنات ضیاء، ہدایت والے آئے تو پوری کائنات روشن ہو گئی۔ وفم الزمان تبسم، اور پوری کائنات مسکرانے لگی۔ وثناء، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگی۔ اور یقیناً حمد و ثنا بیان کرنے کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس عظیم نعمت پر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ بظاہر یہ ایک نعمت ہے، لیکن اس ایک نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بھیجی۔ اس ایک نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنی ہدایات دی، کتنی حکمت کی باتیں بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیات کو ہمارے سامنے پڑھا اور اس کی حکمتوں کو ہمارے سامنے آشکار کیا، ہمیں بتایا کہ زندگی کیسے جیتے ہیں، کاروبار کیسے کرتے ہیں، شادی کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، کامیاب نکاح کون سا ہے۔ ہر چیز میں، یعنی دنیاوی معاملات میں بھی اور اخروی معاملات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی رہنمائی فرمائی۔ تو دیکھا جائے بظاہر تو ایک نعمت ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے زندگی کے ہر گوشے میں وہ نعمت پائی جاتی ہے۔ ہم اگر سیدھے سے بیٹھ کر کھا رہے ہیں، تمیز کے ساتھ کپڑا پہن رہے ہیں، کسی کے ساتھ با اخلاق ہو کر بات کر رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ تو آپ بتائیے زندگی کس گوشے سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دستبردار ہو سکتے ہیں کہ نبی کی ذات ہے جو ایک نعمت بن کر آئے لیکن دنیا میں ہر جگہ چھا گئے، اور زندگی میں ہر گوشے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پائے جاتے ہیں۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہزار گوشے ہیں، لیکن ان گوشوں میں سے ایک گوشے پر آج میں نے سوچا کہ بات کروں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کس قدر کوششیں کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا اور یہ بھیج کر ان پر احسان فرما دیا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ اب اگر ہمیں جاننا ہے کہ یقیناً یہ احسان ہے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ صحیح میں یہ احسان ہے۔ تو آپ غور کریں گے کہ جو بچے اپنے والدین کے فرما بردار ہیں وہ اسی احسان کی بنیاد پر، جو مالدار اپنے مالوں میں سے غریبوں کے لیے حصہ نکال رہے ہیں جبکہ وہ دن رات کی محنت سے کماتے ہیں، وہ اسی احسان کا حصہ ہے۔ جو والدین اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں، ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، وہ اسی احسان کی دین ہے۔ تو دنیا میں کہیں بھی صلاح، بہبود، فلاح اگر ملے گی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اور کسی کا احسان نہیں ہے اس انسانیت پر۔ اس سے پہلے ساری انسانیت گمراہی میں تھے، اسی لیے فرمایا شاعر نے وَلِدَ الْهُدَى فَالْكَائِنَاتُ ضِیَاء، ہدایت جب پیدا ہو گئی تو کائنات روشن ہو گئی، اور اس کائنات کو اگر کوئی روشن کر سکتی ہے تو وہ ہدایت۔ اور ہدایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس معاشرے میں اگر
روشنی پھیلانا چاہتے ہو، اس معاشرے کو خوشحال رکھنا چاہتے ہو، عدل اور انصاف قائم کرے۔ اس معاشرے میں عدل و انصاف کا نفاذ نہ ہونا اس معاشرے کو خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گوشے کو میں نے آج پسند کیا کہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انصاف کیا، اور صرف اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی آپ کے انصاف کو مانا۔ وہ جھگڑا اپنوں سے کرتے تھے لیکن انصاف کروانے نبی کی بارگاہ میں آتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ہم انہیں نبی نہیں مانتے لیکن با اخلاق تو مانتے ہیں، ہم انہیں نبی نہیں مانتے لیکن انصاف اور مانتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، اے محبوب اللہ کی رحمت سے آپ اپنے لوگوں پر رحیم ہو گئے، کریم ہو گئے، نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے تو یقیناً آپ کے گرد یہ لوگ جو جمع ہیں یہ کبھی جمع نہیں ہوتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ پتہ یہ چلا کہ نبوت کے ساتھ ساتھ اخلاق کی دعوت، اخلاق کے ذریعے، اخلاق کے سہارے پر دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ سکتے ہیں میں تو نبی ہوں، اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، اب مجھے اخلاق بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، نبی کو ماننے والے تو مانیں گے لیکن جو نہیں مانیں گے ان کو کیسے منوانا ہے؟ اخلاق کے ذریعے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے نکالا جا رہا ہے، سارے قبائل والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکال دیا جائے، یہ اپنے مذہب کو یہاں پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ جب مکہ کے کنارے آپ پہنچے ہیں شہر کے فصیل پر تو وہاں پر ایک سردار ملا، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا، اب میں مکہ میں نہیں رہوں گا۔ تو اس نے یہی کہا جو یتیموں کی پرورش کرتا ہو، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہو، ایسا شخص ہمارے درمیان سے کیسے جا سکتا ہے؟ تم میرے ساتھ چلو، میں ان سے بات کروں گا کہ تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر وہ سردار حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ کر لے کر آیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ یہیں رہیں گے۔ ایسے اخلاق والا انسان تو ہمارے معاشرے میں رہنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کے اخلاق سے اختلاف نہیں ہے، اس کے مذہب سے اختلاف ہے۔ تو کہا کہ تم کیا کرو گے؟ نمازیں جو پڑھنی ہے تم اپنے گھر میں پڑھو، عبادت آپ نے چھپا دی، لیکن آپ نے بتا دیا عبادت تو چھپا لو گے، اخلاق کہاں سے چھپا سکو گے؟ اخلاق تو لوگوں کے سامنے کیا جائے گا، اور وہی اخلاق کی برکت تھی کہ لوگ جوب در جوب اسلام کی طرف آنے لگے۔ وہ اخلاق کی برکت تھی۔ جتنا انسان عبادت سے متاثر نہیں ہو سکتا اتنے آپ کے معاملات سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹوپی والا ہے تو بڑے اچھے معاملات کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ جب تک اس کے ساتھ معاملات نہیں کریں گے، کوئی ڈیل نہیں کرے کہ اس وقت تک نہیں پتہ چل پائے گا کہ اس ٹوپی کا اثر اس کی ذات پر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ وہ تو معاملات کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ ورنہ آج لوگوں نے اسی لبادے کو تو سہارا بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل انصاف کا معاملہ یہ کہ ایک یہودی اور ایک منافق جو بظاہر ایمان والا تھا لیکن اندر سے ایمان والا نہیں تھا، لیکن بظاہر ایمان والا ہے، ان دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تو اس یہودی نے کہا کہ ہم اس معاملے کو کسی کے سامنے پیش کریں گے، وہ جو فیصلہ کر دے گا ہم ماننے کی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کس کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ یہودی کی رائے یہ تھی کہ اس معاملے کو سید کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یہودی جو ان کو نبی نہیں مانتا ہے، اور وہی منافق جو تھا جو نبی کو بظاہر نبی مانتا تھا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس معاملے کو کعب بن اشرف کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا شاعر گزرا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گالیاں نکالا کرتا تھا، بری باتیں کہتا تھا۔ کہا کہ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں فیصلہ کرنے کے لیے۔ ذرا غور کریں یہاں پر، ایمان والا بظاہر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کسی یہودی سے فیصلہ کرواؤں، اور یہودی چاہتا ہے کہ میرا فیصلہ اگر کوئی کریں گے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس چیز نے اسے اس میں مجبور کیا؟ اسی چیز نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق دکھائے، اور اخلاق ایسے دکھائے کہ وہ مجبور ہو گیا کہ میرا فیصلہ کوئی کرے گا تو نبی کی ذات کرے گا، اور اس کے بعد فیصلہ لے جایا گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ کچھ بھی ہے یہ ایمان والا تو ہے، آپ نے کہا جو حق ہے میں اس پر فیصلہ کروں گا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ پھر یہ معاملہ لے جایا گیا حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں، آپ نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ یہ کیسی شریعت تھی کہ ایک ہی شریعت کے ماننے والے جب فیصلہ کرتے تھے دور دراز علاقے میں تو فیصلہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہ آج جیسا نہیں ہے کہ ایک جگہ جو فیصلہ ہوا دوسری جگہ کچھ الگ ہی چل رہا ہے۔ یہ اسلام تھا، کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں، لیکن اسلام کے بیس پر جب کوئی فیصلہ ہوتا تھا ایک فیصلہ دوسرے فیصلے سے میچ ہی کرتا تھا، کبھی مختلف نہیں ہو پاتا تھا۔ بہرحال وہاں سے پھر حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فیصلہ کرنے سے پہلے اس یہودی نے کہا کہ حضور ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بھی جا چکے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں جا چکے ہیں اور فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، یہودی نے کہا، لیکن اس کے باوجود یہ شخص ہمیں آپ کی بارگاہ میں لایا ہے۔ آپ نے اجازت مانگی، کمرے میں گئے اور وہاں سے تلوار لائی اور اس کا سر پلنگ کر دیا۔ کہا کہ جو نبی کی بات نہ مانے اسے کیا جینے کا حق ہے، اسے کیا جینے کا حق ہے؟ اس دنیا میں اگر کوئی انسانیت کے ساتھ جی سکتا ہے تو وہ جی سکتا ہے، بغیر انسانیت کے وہ چین سے جی نہیں سکتا، اور انسانیت کا درس دینے والے محسن انسانیت ہے، ان سے بہترین درس کون دے سکتا ہے؟ اب ان کے درس کو چھوڑ کے کوئی جیے گا تو اس دنیا میں وہ جیے گا نہیں، دوسروں کو جینے نہیں دے گا، تو بہتر یہ ہے کہ دوسروں کو نہ جینے دے، اسے ہی جینے نہ دیا جائے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف ہے۔ نعمان بن بشیر، آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے بیٹے بشیر کو اپنی وراثت سے کچھ حصہ دے دو، تو بشیر جو شوہر تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ہی وراثت سے ایک غلام اپنے بیٹے بشیر کو دیتا ہوں، تو نعمان اپنے بیٹے نعمان کو دیتا ہوں۔ تو نعمان کی والدہ یعنی بشیر کی بیوی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی وراثت میں حصہ تم میرے بیٹے کو دے رہے ہو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دو، بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ درس تھا اس زمانے کی عورتوں کے لیے کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہو تو اسلام کی کسوٹی پر ہو، جب بھی کوئی انصاف ہو تو اسلام کی بیس پر ہو اور کسی پر نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ہمارے پاس تو شارع اسلام ہے، لہٰذا جو بھی وراثت میں حصہ دیا جا رہا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی میں دیا جائے گا۔ سارے کے سارے پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ میں اپنے بیٹے نعمان کو اپنی وراثت سے ایک غلام دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس غلام دینے پر، اس وراثت کے انتقال پر، منتقل کرنے پر گواہ ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں گواہ بنتا ہوں، آپ معاشرے کے نبض شناس تھے، آپ کو پتا تھا کہ معاشرے میں چل کیا رہا ہے، ایسے ہی فیصلہ نہیں کر دیا، سب جانتے تھے یہ سید کائنات ہے، سید الرسول والانبیاء ہے، جو معاشرے کی نبض کو جانتے ہیں کہ معاشرہ کس ڈگر پر چل رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں تھوڑا بڑا ہو جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمین کہاں ہے، لیکن آپ معراج میں آسمان سے پرے جانے والے ہیں لیکن زمین کے حالات سے واقف، اور آپ نے فوراً فرمایا تم اپنے اس بیٹے کو اپنی وراثت سے ایک غلام دے رہے ہو، میرا یہ پوچھنا ہے تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ تو بشیر نے کہا کہ ہاں میری اور بھی بیویاں ہیں، ان سے اور بھی بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سب بیٹوں کو اتنا ہی حصہ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے صرف اسی کو حصہ دیا۔ کہا کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے کہ تم نے اپنے ایک بیٹے کو تو نوازا، دوسرے بیٹے کو کچھ دیا ہی نہیں۔ اور پھر فرمایا انی لا اشہد علی جور، اور میں اس ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس سے گواہی دے دو۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا جاؤ کسی اور سے گواہی لے لو، اس لیے نہیں فرمایا کہ کوئی اور گواہی دے دے گا، کہا کہ جہاں محمد الرسول اللہ بھی گواہی نہیں چلے گی، کوئی گواہی نہیں چلے گی، کیونکہ میری گواہی وہ گواہی ہے جس کے لیے دشمن بھی شاید آئی ہے ہماری گواہی کا، اس دور میں جب کہ ہماری حکومت تھی۔ یہ اخلاق تھا جس کی بنیاد پر لوگ مسلمانوں کے قریب تھے۔ ایک دور تھا لوگ مسلمانوں کے پاس آتے تھے مرغا کٹوانے کے لیے، ابھی کچھ دور 40-30 سال پہلے کی بات آپ تھے، آج تو وہ بھی بند ہو گیا۔ وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ ان سے کٹوا لیا شاید یہ حرام ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس قدر ہم اپنے اخلاق کے اعتبار سے گر چکے ہیں۔
اس قدر پیسہ کمانے کی دوڑ میں ہم نے حلال اور حرام کی تمیز بھلا دی ہے کہ آج اپنے تو اپنے غیر بھی ہم پر اعتبار نہیں کرتا۔ انصاف باہر کیا کریں گے، ہم گھر میں نہیں کر پاتے، گھر سے ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں، لیکن ہمارا انصاف گھر میں نہیں ہو پاتا، باہر کیا کریں گے؟ تو انصاف پر باتیں کرنا بڑی بات ہے، لیکن جب بات انصاف کے گھر میں کرنے کی ہو تب بڑا مشکل معاملہ ہے۔ غزوہ بدر ہے، صحابوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے لگانے کا حکم دیا، صفے لگاؤ ابھی جنگ ہونے والی۔ حضرت سواد بن انصاری رضی اللہ تعالی، سواد آپ سب سے تھوڑا آگے آ جاتے ہیں، سواد بن غزینہ غالباً ان کا نام تھا، سب سے تھوڑا آگے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر ہے، اسی تیر کے ذریعے آپ سارے صحابہ کو لائن سے لگا رہے ہیں۔ آپ جب حضرت سواد کی طرف پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سب سے آگے ہے، آپ نے ان کی پیٹ میں اس تیر کو چبھویا، ہلکا سا چبھویا، اور کہا کہ سواد استو یا سواد، اے سواد سیدھے ہو جاؤ، صف کو سیدھی کر لو۔ جیسی آپ نے اسے چبھویا ایک بہانہ مل گیا ان کو، اور انہوں نے کہا اوجعتنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ صحابی رسول ہے اور نبی کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، وَأُرِيدُ أَنْ أَقْتَص، اور میں چاہتا ہوں اس تکلیف پر قصاص لینا، جو تکلیف آپ نے مجھے دی ہے میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آج کے حکام کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ اسے لے جاؤ اور کال کوٹری میں ڈال دو، زندان میں قید کر دو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا یہ تیر لو، اور بدن سے چادر کو اتار دیا، کہا یہ میری پیٹھ ہے، جس طرح میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے ویسی تکلیف پہنچا دو اور اپنا بدلہ لے لو۔ بہت آسان ہے دوسروں کا انصاف کرنا، لیکن جب وہی انصاف کی بات ہم پر آئے اور اس وقت ہم انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں، سارے مراتب کو پسے پش ڈال کر، ساری مالداری کو پسے پش ڈال کر، یہ بہت مشکل کام ہے، اور وہ کر کے دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بڑا کمال ہے، نبی کے لیے کوئی بڑا کمال نہیں۔ انسان کا دل اگر موہ لینا ہے تو وہ اسی اخلاق سے موہ لیا جائے گا، اور وہ اخلاق یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے کتنے معجزے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزات تھے، دیگر انبیاء کے کتنے معجزات تھے۔ میں نے کہا میرے نبی بیٹھتے اٹھتے معجزات فرماتے تھے، ان کی ہر بات، ان کی ہر عادت معجزہ تھی، یہ معجزہ نہیں ہے۔ سب کے سامنے سپاہی آپ کے کہنے پر اپنی گردن کٹانے کے لیے کھڑے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ لو تیر اور لے لو بدلہ۔ آج اگر ہمارے بھائی نے ہمارا مال کھا لیا ہو اور ہم کیس لڑ لڑ کر تھک گئے ہو، اور کل کو جب ہمیں اللہ نے طاقت دی اور وہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے کہیں کہ ہمیں بدلہ دو، کیا ہماری طاقت ہے یا اس کی طاقت ہے کہ وہ ہمیں بدلہ دے دے؟ نہیں دے سکتا۔ آج اتنے اندھے ہو گئے ہیں ہم لوگ مال اور دولت کے سلسلے میں کہ ہم نے کسی اور کا نہیں، سب سے پہلے بھائی کا مال کھانا شروع کی۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن فرماتا ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ میں نے کہا آج ہی بھاگ رہا ہے، وہ قیامت کن بھاگے گا؟ آج ہی بھاگ رہا ہے۔ ایسے ویوہار ہے کہ کوئی اپنے رشتہ داروں میں رہنا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ سب نے ترجیح دی اچھی ٹوپی کو، اچھے عمامے کو، اچھے کپڑوں کو، کسی نے اخلاق کو ترجیح دی نہیں۔ کوئی کسی کے لیے قربانی دینا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اپنے والدین بیمار ہو اس کے پاس وقت نہیں ہے، اپنا بھائی بیمار ہو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ جب تک تم قربانی نہیں دو گے اس وقت تک یہ اخلاق کی بنیاد بلڈ نہیں ہو سکتی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان کے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ لوگ